الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انسان کی زندگی میں دنیا کے تقاضے بہت اہم ہوتے ہیں۔ انسان ساری زندگی مال کمانے کے اندر خرچ کرتا ہے اور اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے، نہ اپنی صحت کا خیال کرتا ہے، نہ اپنی نیند کا خیال کرتا ہے، اپنے سکون کو بھول جاتا ہے، کیونکہ مال مل جائے، مال کی فراوانی بہتے ہوئے دریا کی طرح میری جانب آ جائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں مال کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف 3 طرح سے ہے۔ نمبر 1 جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، نمبر 2 جو پہن کر اس نے گلا دیا، نمبر 3 ارشاد فرمایا کہ جو اس نے جمع کر دیا۔ جو اس کے علاوہ ہے وہ تو جانے والا ہے، اور لوگ اپنے مال کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر اگر غور کیا جائے، توجہ کی جائے، ان الفاظ کو اپنے دماغ کے اندر، اپنے دل کے اندر ڈال لیا جائے تو ہماری بہت سارے کاموں میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ جیسے بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، کیونکہ جو مال کھا کر ختم کیا جاتا ہے وہ تو اپنے جسم میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ پہن کر اس نے گلا دیا، سڑ گیا، وہ بھی استعمال کر لیا۔ اب تیسری بات ارشاد فرمائی اس کا مال اصل وہ ہے کہ جو اس نے جمع کر دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کر دیا۔ جب رب کی راہ میں خرچ کرے گا، جیسے اللہ فرماتا ہے اسی بات کے اوپر جو حضور نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ اللہ فرماتا کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کو قرضہ حسنہ دے۔ جب اللہ پاک کو قرضہ حسنہ دے گا تو اللہ پاک اس کے مال میں اضافہ فرما دے گا۔ وہ اضافہ دنیا کے اندر بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کے اعتبار سے بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے انسان کو مال مال کرنے کی بجائے اپنے اعمال کی طرف دھیان کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کو سنوارنے کی بجائے اس کو اللہ پاک کے احکامات کی طرف بڑھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مال کمانا کوئی گناہ نہیں، مال کمانا کوئی غلط چیز نہیں، لیکن مال کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بندہ تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، حرص نہ کرے، لالچ نہ کرے۔ جب بندہ لالچ کرتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دھتکار دیا جاتا ہے، تکبر کرنے والا، لالچ کرنے والا۔ اس لیے جس کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا وہ اس چیز کا خیال کرے کہ جو دینے والا ہے وہ چھیننے کے قابل بھی ہے، وہ چھیننے کے اوپر قادر بھی ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی سعادت عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مال سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اسی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔